اچھا علی نے کاغذ قلم کیوں نہیں دیا، اس بات میں بحث بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ علی نے انکار تو نہیں نہ کیا؟ مولا علی نے معاذ اللہ نبی پہ ہذیان کی تہمت تو نہیں لگائی، تو یہ انکار کیوں کیا گیا؟ دوسری ایک اور سکالر اٹھا، اس نے کہا دیکھیں یہ بات شیعہ ذاکرین کرتے ہیں اور شیعہ علماء کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ بتانا چاہیے اپنی قوم کو کہ جب رسول اللہ یہ حکم دے رہے تھے تو جب رسول کو پتا تھا، عالم الغیب تھے، شیعہ تو کہتے ہیں نبی کے علم غیب کے ماننے والے ہیں، تو یہ نبی کے علم غیب کے معتقد ہیں، تو پھر ان کو یہ ماننا چاہیے کہ جب نبی کو خبر تھی کہ مجھے کاغذ قلم نہیں دیں گے تو نبی نے مانگا کیوں؟ این آخری وقت میں نبی اپنے آخری لمحوں میں، آخری سانسوں میں کیوں وہ چیز مانگ رہے جس کے بارے میں نبی کو اندیشہ بھی ہو کہ یہ مجھے انکار کریں گے، اس سے مجھے تکلیف ہوگی، جھگڑا ہو جائے گا، امت گروہوں کا شکار ہو جائے گی، مجمع سارا چپ بھی ہو جائے، جہاں مجھے بات پہنچانی میں وہاں پہنچانے لگا ہوں۔ جب اللہ کو پتا تھا شیطان نے سجدہ نہیں کرنا، اس نے حکم دیا کیوں تھا؟ اب نبی کے علم غیب میں بعد میں آئیں گے کہ نبی کا علم غیب جو ہے وہ کوئی فرقہ مانتا ہے، کوئی فرقہ نہیں مانتا، لیکن اللہ کو عالم الغیب، ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مانتا ہے کہ اللہ غیب کا عالم ہے، اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ غیب کے سارے پردوں سے واقف ہے، وہ غیب سے سارے رازوں سے واقف ہے۔ جب اللہ کو پتا تھا کہ فرشتوں کی محفل میں ایک ایسا بیٹھا ہے جس نے انکار کر دینا ہے، تو اللہ نے سجدے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اللہ کو پتا تھا کہ اس کے دل میں آدم کا بغض ہے، اس کے دل میں آدم کے لیے نفرت ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ جب تک میں آدم کی خلافت کا اعلان نہیں کروں گا، اس کی دل کی منافقت زبان پہ نہیں آئے گی۔ اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تاکہ منافقت باہر آئے، نبی نے کاغذ قلم مانگا تاکہ منافقت باہر آئے۔ اللہ نے کیا تھا تاکہ منافقت باہر آئے، نبی نے بھی کیا تاکہ منافقت باہر آئے۔ اللہ سجدے کا حکم نہ دیتا، حسینیہ بریڈ فورڈ گرد و نواح والو، برطانیہ والو، جملہ بہت مشکل سے قبول ہونے والا لیکن کرنا۔ اللہ اگر حکم آدم کے سجدے کا نہ دیتا تو آج تک شیطان بھی علیہ السلام ہوتا، کیونکہ وہ علیہ السلاموں میں رہتا تھا۔ اگر اللہ حکم